آج درس قرآن میں موضوع جو ہے وہ کامیابی کے راز ہیں۔ ہر مسلمان کی، ہر انسان کی یہ خواہش ہے کہ وہ زندگی کے اندر کامیابیوں کے ساتھ ہمکنار ہو، کامیابیوں کے ساتھ ہمکنار ہو اور کامیابیاں اس کے قدم چومیں۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے، ہر کسی کی یہ خواہش ہے، لیکن کبھی بھی یہ نہیں سوچا کہ کامیابی ملے گی کیسے، اس کا انداز کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے، کہیں سے وہ سیکھا جائے، کہاں سے وہ لیا جائے اور اس پر عمل کر کے اپنی زندگی پر نافذ کیا جائے تاکہ کامیابی مل سکے۔ اور کامیابیاں ہمیشہ جو ہیں وہ اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چل کر ملا کرتی ہیں۔ ہمارے بزرگان دین نے جس انداز کے ساتھ زندگیوں کو گزارا ہے، اگر انہی انداز کے ساتھ ہم اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیں تو کامیابیاں یہ کتاب در کتاب ہمارے گھروں کے دروازے پر آ کر کے کھڑی ہو جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ حیدر کرام شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ 4 چیزیں انسان کو کامیاب کرتی ہیں۔ کتنی چیزیں؟ 4 چیزیں جو ہے وہ انسان کو کامیاب کرتی ہیں، اور حیدر کرار غوث اعظم کے دادا ہیں، یعنی کہ جن کے شہزادوں کی یہ شان ہے، غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ کی، وہ اتنی عظمت و شان کے مالک ہیں کہ قبر پر کھڑے ہو کر 4000 سال پرانی قبر پر کھڑے ہوں اور کہیں قم بإذن اللہ یا قم بإذنی کہیں تو قبر سے مردہ باہر آ جائے۔ یہ بیٹے کی شان ہے تو باپ کا عالم کیا ہوگا۔ حیدر کرار شیر خدا آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو 4 چیزیں، 4 خوبیاں اپنے اندر پیدا کرو۔ پہلی خوبی آپ نے فرمایا کہ ہمیشہ دماغ ٹھنڈا رکھو۔ ٹھنڈا دماغ یعنی کہ غصہ نہ کرنے والی، اور اگر غصہ یہ انسان کی فطرت کا حصہ ہے، یہ آتا ہی آتا ہے، لیکن غصہ آنے کے بعد دماغ ٹھنڈا رکھا جائے تو یہ حیدر کرار فرماتے ہیں کہ سمجھ لو جس کا دماغ ٹھنڈا ہے آنے والے وقت میں خالق ذوالجلال اس کو کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے گا۔ دوسری چیز آپ نے فرمایا میٹھی زبان، زبان کی مٹھاس، اخلاقیات، میٹھے بول۔ ہر کسی کا وہ دل جیتنے میں کامیاب ہو جاتا ہے جو میٹھا بول بولتا ہے، جو ہر وقت دل کاٹتا ہے، ہر وقت بد زبانی اور بد کلامی اور بدتمیزی کا لہجہ اختیار کرتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ اسے اپنی اولاد بھی چھوڑ کے چلی جاتی ہے۔ جب انسان بد اخلاق ہو جائے، بد کلام اور بد زبان ہو جائے تو پھر رشتہ داریاں کٹ جاتی ہیں، بہت سارے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، بہت سارے اپنے بیگانے بن جاتے ہیں جب ہماری زبان ہی ہمارے کنٹرول میں نہ ہو۔ تو میٹھی زبان یہ دشمن کو بھی زیر کر دیتی ہے۔ بہت ساری مثالیں ہیں۔ تتاری قوم کا ایک بادشاہ تھا، تو ایک اللہ کے ولی ان کے پاس گئے۔ اب ولی کو دیکھتے ساتھ ہی تتاری قوم کے بادشاہ نے کہا کہ میاں یہ بتاؤ کہ میرے کتے کی دم اچھی ہے یا تمہاری داڑھی اچھی ہے؟ اب کتنا سخت اور کتنا برا جملہ ہے، اور کہا بھی میرے جیسے عام مولوی کو نہیں بلکہ اللہ کے ولی کو کہا جا رہا ہے کہ بتاؤ کہ تمہارے داڑھی اچھی ہے یا میرے کتے کی دم؟ تو وہ اللہ کے ولی مسکرا کر بولے اور کہا کہ اگر میں اپنے رب کا وفادار رہوں، رب کی تابع داری کروں، فرما برداری کروں تو پھر میری داڑھی اچھی ہے، اور اگر میں رب کا نافرمان بن جاؤں اور اپنے رب کی نافرمانیوں پر زندگی گزاروں تو پھر مجھ سے تیرے کتے کی دم اچھی ہے۔ بس یہ جملے کہنے تھے کہ وہ تتاری قوم کا جو بادشاہ تھا وہ قدموں میں گرا، مہمان گھر رکھا، انہی بزرگوں کو اپنے گھر میں مہمان رکھا اور پھر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ میٹھی زبان سے انسان اصلاح کر سکتا ہے، میٹھی زبان سے گھر کا ماحول بہتر کر سکتا ہے، میٹھی زبان سے کسی بگڑے ہوئے انسان کو سیدھا کیا جا سکتا ہے، لیکن ہماری زبان کی کڑواہٹ سے ہمارے گھر والے ہم سے بیزار، ہمارے زبان کے کڑوا پن کی وجہ سے ہمارے اپنے بچھڑ گئے،
اپنے دوست احباب رشتہ دار عزیز بیٹے بیٹیاں گھر والے ہم سے بد زن ہیں اس وجہ سے کہ ہماری زبان میٹھی نہیں۔ تو حیدر کرام فرماتے ہیں اگر تو کامیاب ہونا چاہتا ہے تو دوسری بات یہ ہے کہ اپنی زبان کے اندر مٹھاس پیدا کر، تیری زبان کا انداز، تیری زبان کا لہجہ یہ میٹھا ہونا چاہیے۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا نرم دل، اتنا نرم دل رکھنا چاہیے کہ مخلوق سے پیار کیا جائے۔ مخلوق ہوتی ہے، اگر کتیا کے بچے کو ایک طوائفہ صرف پانی پلا دے تو کتیا کے بچے کو پانی پلانے کی وجہ سے رب اس کو ولیہ بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ نرم دل والے کا کام ہوتا ہے، مخلوق سے پیار کرنا، راستہ آسان کرنا، کسی کی تعریف کرنا، کسی کو شاباش دینا، کسی سے محبتوں کا اظہار کرنا، اور کسی کو راستہ جو ہے وہ دے دینا، راستے سے پتھر کو ہٹا دینا۔ یہ نرم دلی ہے کہ کسی کی پریشانی دیکھ نہ سکنا۔ نرم دل ہی انسان کی عبادت میں اس کا جو ہے وہ دل لگتا ہے، جو نرم دل ہوتا ہے اسی کا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رابطہ مضبوط ہوتا ہے۔ نمبر 4 ہے کامیابی کے لیے چہرے پر مسکراہٹ، ہمیشہ گرم جوشی کے ساتھ ملا جائے، کسی بھی رشتہ دار کو ملیں، پڑوسی کو ملیں اور کسی کے ساتھ بھی گفتگو کریں تو چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ کا انداز ہوگا تو کامیابیاں ہمارے دروازے پر آ کر دستک دیں گی۔ اور یہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ 2 وقت ایسے ہیں کہ جن میں انسان کو کامیابی کے لیے بچہ بن جانا چاہیے۔ ایک سونے سے پہلے رات کی نیند لیتے وقت جو ہے وہ بچوں کی طرح بے فکر ہو کر انسان کو سونا چاہیے اور میٹھی نیند سونا چاہیے، اور اس انداز سے سونا چاہیے کہ تمام غموں سے، تمام پریشانیوں سے، تمام ٹینشنوں سے اپنے آپ کو آزاد کر کے اگر جو سوتا ہے تو وہ زندگی کے اندر ترقی کرتا ہے، زندگی میں کامیابی حاصل کرتا ہے۔ لیکن ہمارا انداز تو ہر چیز کا، کھانے پینے کا، اٹھنے بیٹھنے کا، چلنے کا، پھرنے کا، ملنے کا، دینے کا، لینے کا، ہر انداز ہی غلط ہے۔ سونے کا انداز بھی غلط، 2 گھنٹے 3 گھنٹے موبائل میں لگے رہے یا ٹی وی دیکھتے رہے اور پھر بیڈ پہ لیٹے تو سارے دن کی غموں کی بارش اپنے اوپر خود برسانا شروع کر دی، سارے دن کی فکریں جو ہیں وہ یاد کرنا شروع کر دی۔ اب جو گزر گیا اس کی بھی فکریں، جو آنے والا کل ہے اس کی بھی فکریں بیڈ پہ جو ہے وہ یاد کی جا رہی ہیں۔ تو اس سے ڈاکٹر اور طبیب کہتے ہیں کہ ایسا بندہ ان قریب آنے والے وقت میں ذہنی مریض بن جائے گا، ڈپریشن کا شکار اور سٹریس کا شکار ہوگا، اور اس قدر پریشان ہو جائے گا کہ اس کے لیے زندگی اجیرن بن جائے گی، زندگی مشکل ہو جائے گی۔ اس کے لیے علماء فرماتے ہیں بہترین طریقہ ہے کہ سونے سے پہلے وضو کیا جائے، وضو کرنے کے بعد اپنا آپ، اپنا گھر، اپنی بیوی، بچے، تمام معاملات اللہ کے سپرد کر کے 5 سال کے بچے کی طرح بے نیاز ہو کر بے فکر ہو کے سویا جائے۔ دوسری جگہ جو ہے وہ اپنا بچہ بننے کی یہ ہے کہ جس جگہ پر آپ سیکھنے جا رہے ہیں، جو سیکھنے کی جگہ ہے وہاں پر بچے بن کر بے تابی کے ساتھ، بے قراری کے ساتھ، بے چینی کے ساتھ وہاں سے سیکھا جائے۔ جس طرح بچوں کو طلب ہوتی ہے نیا کام کرنے کی، نئی نئی چیزیں پوچھنے کی، نئی نئی چیزیں سیکھنے کی، اسی بے قراری کے ساتھ سیکھا جائے۔ چاہے وہ دنیا کا کوئی کاروبار ہے، چاہے جو دکان پر کام سیکھ رہا ہے یا مسجد میں آ کر، مدرسے میں آ کر کوئی دین کا علم سیکھ رہا ہے، لیکن بچوں کی طرح سیکھنا چاہیے، کاسہ خالی لانا چاہیے۔ جو بندہ کاسہ خالی لاتا ہے اس کے کاسے میں کچھ بھرا جاتا ہے، اور جو اپنا پیالہ بھر کے لائے اس کے پیالے میں مزید کچھ نہیں بھرا جاتا، وہ خالی آیا تھا خالی لوٹ کے چلا جاتا ہے۔ تو اگر استاد دکان کا ہے، فیکٹری کا ہے، کارخانے کا ہے، کالج کا ہے، یونیورسٹی کا ہے، میڈیسن کا ہے، اسکول کا ہے، یا فرنیچر کی دکان کا ہے، یا دین کے علم کا استاد ہے، ہمیشہ استاد کے پاس جب جائیں تو خالی پیالہ لے کر جائیں، اور پھر اس خالی پیالے ہی کے اندر بھرا جاتا ہے، اور پھر وہی خالی پیالہ جب لوٹ کے آتا ہے تو بہت ساروں کی پیاس بجھانے کا کام کرتا ہے۔ اور اسی کا جو ہے وہ حصہ ہے کہ کبھی بھی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنے باپ
اپنے پیر و مرشد اور اپنے استاد، ان تین ہستیوں کے ساتھ کبھی بھی چلاکی نہ کریں، ہوشیاری نہ کریں، اور ان کو اپنی عقل مندی کا ثبوت دینے کے لیے کبھی بھی ایسا نہ کریں کہ ان کو یہ محسوس ہو کہ یہ عقل میں، شعور میں کم اور ہم زیادہ ہیں۔ اگر ایسا محسوس چلاکی دکھائی گئی تو پھر ایسا بے ادب اور گستاخ زندگی کے کسی میدان کے اندر بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کامیاب ہمیشہ وہی ہوتا ہے کہ جس کے جسم سے، جس کے عمل سے، جس کے روح سے ادب کی خوشبو آئے، جس کے دل سے ادب کی خوشبو آئے، ہمیشہ کامیاب وہی انسان ہوتا ہے۔ اور کامیابی کے لیے یہ بھی ذہن میں رہے کہ اپنے کاروبار کو ہمیشہ باہر چھوڑ کے جانا چاہیے۔ اب ہم گھر چلے گئے، بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ ڈائریاں، رجسٹر، دیگر چیزیں اٹھا کے گھر لے جاتے ہیں اور گھر بھی دکان چلا رہے ہوتے ہیں، گھر بھی جو ہے وہ کاروبار کیا جا رہا ہوتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کامیابی کے لیے اصول اور قانون یہ ہے کہ کاروبار صرف باہر چھوڑ کے جائیں، گھر صرف باپ بن کے، شوہر بن کے یا بیٹا بن کے جائیں، گھر میں کاروبار نہ لے کر جائیں۔ اچھا باپ اور اچھا شوہر بننے کے لیے اپنا عہدہ، اپنا کاروبار سب گھر سے باہر چھوڑ کے جائیں۔ آپ خطیب ہیں، عالم ہیں، قاری صاحب ہیں یا کچھ بھی ہیں، بہت بڑے بزنس مین ہیں، تاجر ہیں، جو کچھ بھی ہیں وہ باہر ہیں۔ جب اپنے گھر میں جائیں تو صرف بیوی کے لیے شوہر، بچوں کے لیے اچھا باپ، ماں باپ کے لیے اچھا بیٹا بن کے جائیں گے تو زندگی کے اندر کامیابی ہوگی۔ لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم باہر جو کچھ ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ کوئی عہدے دار ہے، کوئی آفیسر ہے، تو وہ گھر بھی اپنا جو ہے وہ آفیسر بننے کی کوشش کرتا ہے، وہ پھر نہ اچھا باپ بن سکتا ہے، نہ اچھا شوہر بن سکتا ہے، نہ اچھا بیٹا بن سکتا ہے۔ تو جب بھی گھر جائیں تو انداز بالکل سادہ اور اس انداز سے جانا چاہیے کہ جس طرح ایک عام انسان ہے۔ بچوں کے لیے صرف باپ بن کے جائیں، استاد ہیں تو باہر ہیں، پیر ہیں تو باہر ہیں، عالم ہیں تو باہر، لیکن گھر کے اندر یہ انداز ہونا چاہیے کہ آپ رول ماڈل ہوں اپنے بچوں کے لیے، اور صرف ایک باپ کی حیثیت سے گھر جایا جائے۔ اسی طرح جو ہے وہ بزرگ بھی لکھتے ہیں، اور مولانا روم نے بھی لکھا، اور آج کے فلسفی بھی کہتے ہیں، آج کے دانشمند بھی کہتے ہیں کہ بات اونچی کرنے سے بہتر ہے اپنی دلیل کو اونچا کیا جائے۔ جس بندے کی دلیل اونچی ہوتی ہے، زندگی کے اندر وہ ترقی کی سیڑھیاں چڑھتا ہے، کامیابی کی سیڑھیاں چڑھتا ہے جس بندے کی دلیل اونچی ہوتی ہے اور دلیل مضبوط ہوتی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں بہت ساری چیزوں کو اپنے اوپر اس انداز کے ساتھ سوار کر لیا ہے کہ ہم چیزوں کو ہینڈل نہیں کر رہے بلکہ چیزیں ہمیں ہینڈل کر رہی ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک ڈرائیونگ سیٹ پر ایک ڈرائیور بیٹھا ہے اور وہ سٹیئرنگ کو، ہینڈل کو اتنے مضبوط طریقے سے اور زور سے پکڑ لے کہ اس طرح محسوس ہو کہ اس نے ہینڈل کو نہیں پکڑا بلکہ ہینڈل کو اس نے پکڑا ہے۔ تو بتائیے وہ اچھی ڈرائیونگ کر سکتا ہے؟ اچھا ڈرائیور وہی ہوتا ہے جو سٹیئرنگ کو پکڑے، جو ہینڈل کو پکڑے، ہینڈل اس کو نہ پکڑے۔ کاروبار کو ہمیں پکڑنا چاہیے، لیکن اس دور کے اندر، مہنگائی اور پرفتن دور کے اندر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کاروبار نے ہمیں پکڑ لیا، کاروبار ہمیں نہ پکڑے۔ کاروبار نے ہمیں کس طرح پکڑا کہ دن رات ہمیں ایک ہی پریشانی ہے، اور دن رات کاروبار اگر اپ ہے یا ڈاؤن ہے تو دن رات دماغ کی جو دنیا ہے اس کے اندر ایک چیز ہی سوار ہے، وہ کاروبار ہے، اور کاروبار ہمیں ہینڈل کر رہا ہے۔ اچھا کاروبار ہے تو موڈ بھی اچھا ہے، پیسہ آ رہا ہے، دولت آ رہی ہے، کاروبار اچھا چل رہا ہے تو طبیعت کے اندر بھی جو ہے وہ اچھا پن محسوس ہو رہا ہے۔ اور اگر کاروبار کچھ لو ہو گیا، ڈاؤن ہو گیا، کچھ نقصان ہوا تو اس کی نشانی یہ ہے، کاروبار ہمیں پکڑ کے رکھا ہے۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ جیسے ہی کاروبار نیچے آئے گا، ہماری صحت، ہمارا دماغ، ہماری سوچ، ہمارا سوچنے کا زاویہ فوراً اس کا مورال ڈاؤن ہوگا، وہ
نیچے کی طرف آ جائے گا اور موڈ ہمارا خراب ہو جائے گا۔ تو ہمیشہ کامیاب لوگ جو ہیں وہ مسائل کو پکڑتے ہیں، مسائل کو نہیں پکڑتے۔ وہ مسائل کو پکڑ کے اس طرح پکڑتے ہیں اور فوراً حل کر لیتے ہیں۔ لیکن ناکام آدمی کی یہ نشانی ہے کہ ناکام آدمی کو مسائل پکڑ لیتے ہیں اور اس کی زندگی کی ساری لذتوں کو ختم کر کے اس کو قبر کی دیواروں تک پہنچا دیا جاتا ہے، یہ مسائل پہنچا دیتے ہیں۔ اسی طرح غیر ضروری کامیابی کے لیے غیر ضروری باتیں اور غیر ضروری معلومات یہ کچرے کی طرح ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کا کمرہ ہے، آپ روزانہ ایک چھوٹا سا شاپر کچرے کا کوڑے کا لے کے اپنا کمرے میں جمع کرتے جائیں، ایک مہینے میں 30 پیکٹ بن جائیں گے اور ایک سال کے اندر کتنا کوڑا ایک ہی کمرے کے اندر جمع ہو جائے گا۔ پھر 1 سال کا نہیں، 2 کا نہیں، 3 کا نہیں، 10 سال کا کوڑا ہو تو وہاں تو بیٹھنے کے لیے کیا شاید دروازہ کھولنے کے لیے بھی جگہ نہ ہو۔ تو اپنے دماغ اور اپنے گھر کے اندر جو غیر ضروری چیزیں ہیں ان کو نکالنے کی کوشش کریں۔ اپنے دماغ کے اندر ہم نے غیر ضروری بوجھ اٹھا رکھے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ اگر ہم دماغ سے اتار دیں تو اس کے بغیر بھی زندگی گزر سکتی ہے، بلکہ زندگی آسان ہو سکتی ہے، لیکن ہم نے غیر ضروری بوجھ اپنے دماغ پہ اٹھا رکھے ہیں۔ ایسے بوجھ ہیں کہ جن بوجھوں کی وجہ سے ہم وہ کام بھی نہیں کر پاتے جو کرنے والے ہیں۔ تو غیر ضروری باتیں اور غیر ضروری معلومات، بعض لوگوں کو بڑا معاملہ ہوتا ہے، مثال کے طور پہ اگر کوئی صوفہ لے کر آیا، اس سے صوفے کی معلومات لینا شروع کر دیں گے۔ کوئی موٹر سائیکل لے کر آیا، گاڑی لے کے آیا، گھر خریدا، پلاٹ خریدا، کوئی اور چیز خریدی تو معلومات لینا شروع کر دی، پوچھنا شروع کر دیا کتنے کی آئی، کہاں سے لی، کس کمپنی کی ہے۔ تو یہ غیر ضروری معلومات یہ کچرے کی طرح ہیں۔ دماغ کے اندر غیر ضروری معلومات، وہ چاہے سوشل میڈیا کے ذریعے ہو یا کسی پرسن کے ذریعے ہو، تو غیر ضروری معلومات سے پرہیز کرنے والا بندہ ہی کامیابی کی سیڑھیاں چڑھتا ہے۔ اسی طرح غیر ضروری جو ہے وہ بوجھ اور غیر ضروری باتیں یہ اپنے دماغ سے جب آپ اور میں اتارنے میں کامیاب ہو گئے، اسی دن جو ہے وہ کامیابی کی طرف ہمارا سفر شروع ہو جائے گا۔ اور بعض لوگ تو بیچارے ایسے ہیں، وہ کہتے ہیں جس طرح زندگی گزر رہی ہے بس اسی طرح ٹھیک ہے، ہم نے آگے نہیں بڑھنا، بہتری کی طرف نہیں جانا، اپنے اندر شخصیت کے اندر نکھار پیدا نہیں کرنا۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ رب ہو کر فرماتا ہے، جو قوم اپنے حالات، وہ چاہے نیکی کے عمل کے حالات ہوں یا کاروباری حالات ہوں، اپنے حالات بدلنے کی جو قوم کوشش نہیں کرتی، میں رب ہو کر بھی ان کے حالات نہیں بدلتا۔ تو حالات بدلنے کے لیے کوشش جاری رکھنی چاہیے۔ اگر 4 نمازیں پڑھتے ہیں تو 5ویں کی کوشش کریں، 5 پڑھتے ہیں تو تہجد کی کوشش کریں، تہجد پڑھتے ہیں تو اشراق و چاش کی کوشش کریں، اگر نمازیں ساری مکمل کر لیں تو تلاوت قرآن کی کوشش کریں، ذکر اذکار کی کوشش کریں، اس میں بہتری لائیں۔ کاروبار ہے تو کاروبار کے اندر نکھار پیدا ہو، خوبصورتی پیدا ہو، اور جو ہے وہ کاروبار کی بہتری کے لیے، کامیابی کے لیے انسان ہمہ وقت کوشش کرتا رہے جائز اور حلال طریقے سے۔ اپنی غیر ضروری چیزیں یا غیر ضروری باتیں نہ اپنے گھر میں رکھیں نہ اپنے دماغ میں رکھیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ اپنے گھر بھی جا کے دیکھیے گا، اپنا سٹور روم، اپنا سٹور کھول کے دیکھیں، کئی ایسی چیزیں ہیں جو ہم نے 10-10، 5-5، 4-4، 3-3، 2-2 سال سے کام ہی میں نہیں لائے، وہ سٹور میں پڑی ہیں۔ اگر مکان بھی تبدیل ہوا تو وہ ہمارے ساتھ جا رہی ہیں، باقاعدہ ٹرک پر، رکشے پر رکھ کر جو ہے وہ گاڑی پہ رکھ کے غیر ضروری بوجھ، غیر ضروری چیزیں جو ہمارے کام میں ہی نہیں اور بالکل وہ فالتو ہیں، لیکن ہماری عادت ہے، ہمارا کلچر ہے، اور ہم نے اس کو تہذیب کا حصہ بنا لیا کہ غیر ضروری چیزیں جو ہیں وہ ہم نے ساتھ ساتھ گھسیٹتے رہنا ہے۔ وہ چاہے الماری کپڑوں کی ہو، چاہے وہ سٹور ہو، چاہے ڈرائنگ روم ہو، چاہے کمرہ ہو، چاہے وہ گیراج ہو، کوئی بھی چیز ہو، آج جا کے دیکھیے گا کہ 20 چیزیں ہمارے گھروں کے اندر ملیں گی جو غیر ضروری ہیں۔ حالانکہ ان سے اگر پاک گھر صاف کر لیا جائے تو گھر بڑا خوبصورت، مزید خوبصورت ہو جائے۔ اگر گھر کے اندر سے غیر ضروری، ایک جیکٹ ہے مثال کے طور پہ 3 سال سے نہیں پہنی لیکن الماری میں سجا کے رکھی ہے، بچا کے رکھی ہے، ایک ٹینکی ہے، ایک ڈرم ہے،
یا کوئی ٹب ہے یا کوئی اور چیز ہے وہ استعمال میں نہیں ہے اور کئی سالوں سے استعمال میں نہیں، لیکن نہ تو اس کو کسی کو دے رہے ہیں، نہ بیچ رہے ہیں، نہ گھر سے نکال رہے ہیں، اس کو سنبھال کے رکھا ہے اور اسی سنبھالنے کے ساتھ ہی جو ہے وہ زندگی گزر رہی ہے اور یہ کچرا ہم اکٹھا کرتے جا رہے ہیں۔ جس طرح گھر کے اندر کچرا اکٹھا کر رہے ہیں، ہماری کم علمی اور کم عقلی یہ ہے، اسی طرح ہم دل و دماغ کے اندر بھی جو ہے وہ کچرا جمع کرتے ہیں۔ بہت ساری سوچیں، بہت ساری فکریں جو ہمارے بس میں ہی نہیں، ہمارے بس میں نہیں، ہم بے بس ہیں، لیکن وہ فکر ہم نے دماغ کے اندر بچے کی طرح پالتے ہیں۔ جس طرح بچے کو دودھ دیا جاتا ہے، ہم فکروں کو بھی روزانہ دودھ پلاتے ہیں۔ جس طرح ہم بچوں کی سیوا کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، ہم پریشانیوں کو، فکروں کو اپنے دل اور دماغ کے اندر جو ہے وہ خوراک مہیا کرتے ہیں۔ روزانہ دماغ کا خون نچڑتا ہے وہ فکروں کی وجہ سے۔ حالانکہ آپ نے قرآن مجید پڑھا ہے، سورہ جمعہ پڑھیں تو خالق کائنات فرماتا ہے کہ واللہ خیر الرازقین، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ رزق کی ڈیوٹی جو ہے وہ کسی عام آدمی کی نہیں لگائی، وہ ڈیوٹی وہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، وہ خالق کائنات نے دینی ہے۔ رزق جو ہے وہ رب نے دینا ہے، لیکن رزق کی فکر ہمارے ذہن میں، بچوں کی فکر ہمارے ذہن میں، رشتہ داروں کی فکر ہمارے ذہن میں، ملک کی حالات کی فکر ہمارے ذہن میں، کورونا کی فکر ہمارے ذہن میں، مارکیٹوں کے حالات ہمارے ذہن میں، ہر جہاں کی ہر چیز کی فکر جو ہے وہ ہم اپنے دماغ میں پال کے۔ آپ نے اگر کہیں واورولا دیکھا ہو، پنجابی میں واورولا کہتے ہیں، تو یہ جو دیہاتوں کے اور گاؤں کے اور بزرگ ہیں ان کو پتا ہے کہ وہ ایک گول سا دائرہ ہوتا ہے وہ ہوا کا، اور وہ اس طرح گھومتا ہے، گول گول گھومتا ہے، اس کے اندر مٹی بھی آتی ہے اور ساتھ جو ہے وہ شاپر بھی اور کوڑا بھی اور دیگر چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح کا واورولا پریشانیوں کا، ٹینشنوں کا، فکروں کا ہم نے اپنے دماغ کے اندر پال رکھا۔ اب بتائیے، گھبرایا ہوا دماغ، پریشان کن دماغ اور واورولے والا دماغ کبھی بھی زندگی کے اندر کامیابی کی سیڑھی نہیں چڑھ سکتا۔ نہ اس کو سکون ہی نہیں، نہ اس کو گھر کے اندر سکون، نہ باہر سکون، نہ نماز میں سکون، نہ تلاوت میں سکون، نہ رشتہ داروں میں سکون، نہ بیوی بچوں کے پاس بیٹھ کے سکون۔ وہ واورولا چل رہا ہے، وہ شاپر پریشانیوں کے ہمارے دماغ میں اڑ رہے ہیں، اور 5 منٹ کے لیے بھی ہم اپنے دماغ کو ریلیکس نہیں کرتے، پرسکون نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ کہ توکل کی کمی ہے۔ اللہ کی ذات پر ہمیں توکل نہیں۔ اگر رب کی ذات پہ توکل ہوتا تو کبھی بھی زندگی میں اس معاملات میں، جس معاملات میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، ان معاملات میں کبھی بھی نہ پھنستے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کا ذمہ اپنے ذمہ کرم پہ رکھا، رزق کا ذمہ اپنے ذمہ کرم پہ رکھا، زندگی اور موت کا ذمہ جو ہے وہ اپنے ذمہ کرم پہ رکھا۔ ایک دانش مند کی بڑی خوبصورت بات ہے، وہ دانش مند سے کسی نے پوچھا کہ آپ ہمیشہ مسکراتے رہتے ہیں اور بالکل پرسکون رہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ دانش مند کہنے لگا کہ اس وجہ سے میں پرسکون رہتا ہوں کہ پوری کائنات کا نظام یہ میرے رب کے دستے قدرت میں ہے، یہ رب کے ہاتھ میں ہے، اور میں نے پڑھا بھی ہے اور سنا بھی ہے۔ وہ دانش مند کہنے لگا میں نے پڑھا بھی ہے اور سنا بھی ہے کہ رب بڑا ہی کریم ہے۔ رب 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، اور پوری کائنات کو جو کچھ بھی ملتا ہے وہ رب کی رضا میں ملتا ہے، رب کی منشا سے ملتا ہے۔ جب تقسیم بھی رب کرتا ہے، عطا بھی رب کرتا ہے، پوری کائنات کا مالک بھی رب ہے، اور پوری کائنات رب کے دستے قدرت کے اندر ہے، اور رب اپنے بندوں سے 70 ماؤں جتنا پیار بھی کرتا ہے، تو دانش مند کہنے لگا پھر فکر کس بات کی ہے، پھر پریشانی کس بات کی ہے؟ جو کچھ کرنا ہے میرے رب نے کرنا ہے۔ جب رب نے کرنا ہے تو رب تو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ جب پیار کرتا ہے تو پھر فکریں، پریشانیاں جو ہیں وہ اس قسم کی ہمیں نہیں ہونی چاہیے۔ غیر ضروری چیزوں سے اجتناب کریں، جس چیز کے ساتھ تعلق نہیں اس چیز سے پیچھے ہٹ جائیں۔ مثال کے طور پر آپ فیس بک دیکھ رہے ہیں
اور اس میں جو ہے وہ کوئی ایسی ویڈیو ہے کہ جس میں مکان بنانے کا طریقہ کار بتایا جا رہا، اور آپ نے مکان بنانا بھی نہیں، آپ مستری بھی نہیں، اور آپ کسی پراپرٹی کے ایسے کام کے اندر جو ہے وہ آپ شامل نہیں ہیں، تو یہ غیر ضروری بوجھ ہے۔ اس کو حاصل کرنے کی بجائے نماز کا طریقہ سیکھیں، غسل کا طریقہ سیکھیں۔ تو اس طرح سے غیر ضروری چیزوں سے اپنے دامن کو بچائیں۔ نمبر 2، غیر ضروری معلومات سے پرہیز کریں۔ کسی قسم کی بھی معلومات، کسی بندے سے، سوشل میڈیا سے، ٹی وی سے، خبروں سے، کسی بھی ذرائع سے غیر ضروری معلومات لینے سے پرہیز کریں۔ کامیابی کے لیے اگلا اصول ہے کہ غیر ضروری موبائل فون استعمال نہ کریں۔ اگر آپ کو ضرورت ہے تو فون استعمال کریں، اگر ضرورت نہیں تو 4 گھنٹے 3 گھنٹے فون میں لگنے کی بجائے کوئی کرنے والا کام کیا جائے، تو غیر ضروری فون سے اجتناب کیا جائے استعمال سے۔ اسی طرح اپنے دل اور دماغ پر جو غیر ضروری بوجھ ہیں ان کو ختم کیا جائے۔ کبھی کبھار 24 گھنٹوں میں ایک بار ایسا ضرور کیا کریں، اپنے آپ کو بٹھا کے کسی کمرے میں بالکل پرسکون ہو کر ایک سانس لیا کریں۔ 4 سیکنڈ کے لیے سانس اندر کھینچ کر 4 سیکنڈ میں آپ نے سانس اندر رکھنا ہے۔ 4 سیکنڈ میں سانس کھینچا، 4 سیکنڈ اپنے پیٹ میں سانس کو رکھا، سینے میں رکھا، اور 4 سیکنڈ میں آپ نے نکالنا ہے۔ یہ 12 سیکنڈ کا جو ہے وہ سارا دورانیہ ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ٹھنڈے دل کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کر کے یہ اپنے آپ کو آپ نے میسج دینا ہے، اپنے دماغ کو میسج دینا ہے کہ میں الحمدللہ دنیا کا پرسکون انسان ہوں۔ اپنے آپ اپنے دماغ کو بالکل وہ باورولے سے محفوظ کر کے 5-10 منٹ روزانہ کر کے دیکھیں، آپ کی زندگی کے اندر سکون آنا شروع ہو جائے گا، راحت آنا شروع ہو جائے گی۔ ہم رائی کے دانے کو پہاڑ سمجھ لیتے ہیں اور اس طرح سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ اپنا آپ بھی چھوڑ جاتے ہیں۔ تو غیر ضروری چیزوں کو اپنے دماغ سے خارج کریں۔ اب خارج کرنے کا طریقہ بھی میں نے عرض کیا، یہ 12 سیکنڈ والا، یہ پہلے آپ 2 منٹ کریں، پھر 3 منٹ کریں، آہستہ آہستہ اس کو بڑھاتے جائیں۔ اور دانشمند کہتے ہیں اور فلسفی کہتے ہیں کہ جو روزانہ کے 15 منٹ تک اس کو دورانیہ کر لے، وہ بندہ کبھی زندگی کے اندر ڈپریشن کا شکار نہیں ہوگا۔ اس کا دل دماغ بڑا ہوگا جو یہ کام روزانہ 15 منٹ کی بنیاد پر یہ کر لے۔ جو کم سے کم کے ساتھ جینا سیکھ لیتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ لیکن ہماری عادت کیا ہے؟ حل من مزید، آج 1 لاکھ سیل، کل 1.25 لاکھ نہیں ہوگی تو پھر ہم پریشان۔ بھائی پہلے تو 40,000 ہوتی تھی، آج 1 لاکھ ہو گئی تو پھر نہیں جی کل 1.25 لاکھ ہونی چاہیے، اب 1.25 لاکھ ہو گئی تو 1.5 لاکھ کی امید، حل من مزید اور چاہیے۔ اگر یہی سیل 2 لاکھ پہنچ جائے تو 2 لاکھ کے بعد بھی بس نہیں ہوگی، کہا جائے گا چلو آج 2.5 ہو جائے تو کمال ہو جائے، اب 2.5 بھی ہو جائے تو پھر بھی بس نہیں۔ ہمارا سلسلہ بڑھتا جائے گا، خواہشات کا بڑھتا جائے گا، ضروریات کا دائرہ بڑھتا جائے گا، وسیع ہوتا جائے گا۔ اور یہ صرف اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ خواہشات کا پیالہ یہ دنیا نہیں بھر سکتی، اگر تمہیں 2 سونے کی وادیاں بھی دے دی جائیں تو تمہاری خواہشات کا پیالہ نہیں بھر سکتا۔ خواہشات کا پیالہ قبر کی مٹی بھرے گی۔ ہماری خواہشات نہیں ختم ہو سکتی اور نہ یہ ہونی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ فرمایا کہ جو کم سے کم کے ساتھ جینا سیکھ لیتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ کامیابی کا اصول ہے یہ، کم سے کم کے ساتھ جینا سیکھیے، جتنا ہمارے پاس ہے اسی میں خوش رہنا سیکھیے، اور کم سے کم چیزیں، کم سے کم جو ہے وہ ہمارے دماغ کے اندر جو باتیں ہیں وہ کم سے کم ہوں گی تو ان کا حل نکلے گا۔ ہمارے گھر کے اندر چیزیں کم ہوں گی تو ان کی حفاظت زیادہ ہوگی، چیزیں زیادہ ہوں گی تو حفاظت کم ہوگی۔ اور کامیاب آدمی، آپ بڑے بڑے کامیاب لوگوں کے گھروں میں جائیں۔ میں اپنے بزرگوں کے گھر میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ان کا سادہ سا گھر، اور ایک ڈیپ فریزر جو ہے وہ بڑا ہے اور ایک گھڑا پڑا ہے، چند ایک برتن پڑے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ شاید اوپر والے پورشن میں بہت سارا سامان ہوگا، تو میں نے قدم بوسی کر کے جب اوپر کی اجازت مانگی تو کہا، بزرگ فرمانے لگے اوپر تو چٹائی بھی بیٹھنے کے لیے نہیں، چٹائی بھی صرف اسی پورشن کے اندر ہے، اوپر آپ کو فرش پر ہی بیٹھنا پڑے گا۔
تو جو کم سے کم کے ساتھ جینا سیکھ لیتا ہے وہ زندگی میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر اللہ نہ کرے کوئی جائے ہسپتال کے اندر، آئی سی یو کے اندر جائیں تو وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ لائٹیں جو ہیں وہ 1 یا 2 لائٹیں، مدھم سی لائٹ آئی سی یو کے اندر، یہ انتہائی نگہداشت وارڈ ہوتی ہے جس کا نام ہوتا ہے آئی سی یو۔ اس کے اندر مریض بیڈ کے اوپر جو ہے وہ لیٹا ہوتا ہے اور انتہائی تشویشناک حالت میں ہوتا ہے، لیکن اس میں 2 چیزوں کی بہت کمی ہوتی ہے، ایک لائٹ، اور وہاں پر لکھا ہوتا ہے کہ یہاں پہ بات کرنا بولنا ممنوع ہے، سرخ رنگ کی جو ہے وہ پٹی لگی ہوتی ہے اور لکھا ہوتا ہے کہ یہاں بات کرنا ممنوع ہے۔ اب بندہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ یہ تو مریض ہیں، دوائیاں کھا کے بے ہوش ہیں، کوئی بے ہوش ہے، کسی کو نالیاں لگی ہیں، کسی کو آکسیجن لگی ہے، تو ان کے لیے جو ہے وہ لائٹ کم کیوں کی جاتی ہے اور باتیں کیوں نہیں کرنے کی اجازت؟ تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہم اس لیے یہاں پہ لائٹ کم رکھتے ہیں اور گفتگو کم کرتے ہیں تاکہ ان کو صحت یاب کیا جا سکے۔ ان کو کیا کیا جا سکے؟ صحت یاب۔ پتہ چلا کہ کم بعض ایسی چیزیں ہیں جو کم کی جائیں تو صحت یاب بندہ رہتا ہے۔ اب گھر میں بیٹھے تو بعض کمرے میں بیٹھتے ہیں تو ساری لائٹیں جلا لیتے ہیں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اتنی ہم دماغ اور دل پر بوجھ کی دنیا ڈال لیتے ہیں کہ اس بوجھ کو اٹھانا اور پھر سونا اور پھر اٹھنا اور کھانا اور پینا اور چلنا، ہر چیز زندگی کا لمحہ لمحہ دشوار ہو جاتا ہے۔ اور یہ دشواری کی وجہ صرف ایک ہے، وہ وجہ ہے کہ رب پر بھروسہ نہ ہونا، اللہ پہ یقین کامل نہ ہونا، اپنے رب کی ذات پہ توکل کی کمی کی وجہ سے آج مسلمان پریشان ہے۔ اور کامیابی کے لیے حضرت امام حسن بصری نے اپنی کتاب کے اندر لکھا، اور بنیت الطالبین میں غوث اعظم نے لکھا، فرمایا کہ جو شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے اپنے جسم کو عبادت کی عادت ڈالے، اپنے جسم کو عبادت کی عادت ڈالنے والا انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ ہمیں جسم کو کھینچ کے اللہ کی بارگاہ میں لا کے ڈالنا پڑے گا، شروع میں زبردستی کرنی پڑے گی۔ نماز کو دل نہیں کرتا، اپنے جسم کو کھینچ کے نماز کی طرف لائیں۔ سورہ یاسین پڑھنے کو دل نہیں کرتا تو زبردستی پڑھیں۔ اگر جو ہے وہ ذکر اذکار یا دیگر عبادات یا روزہ یا دیگر عبادتیں کرنے کو دل نہیں کرتا، امام غزالی نے بھی احیاء العلوم اور کیمیا سعادت میں لکھا کہ انسان شروع میں اپنے جسم کو عبادت کی عادت زبردستی ڈال لے، جب وقت گزرتا ہے، کچھ وقت گزرتا ہے تو جسم کو اتنی عادت بن جاتی ہے، پھر زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ جسم بھی اور روح بھی اس عبادت کی طلبگار بن کے ہاتھ باندھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ بعد میں جسم طلب کرتا ہے کہ بھائی آج نماز نہیں پڑھنی، یہ روح کہتی ہے کہ آج رات کو اٹھ کے تہجد نہیں پڑھنی، پھر یہ جسم اور روح آپ کو عبادت کے لیے مجبور کرتے ہیں، اور یہ اللہ اس کے رسول کی محبت پیدا کرتی ہے عبادت۔ تو اپنے جسم کو عبادت کی عادت ڈالیں۔ نمبر 7، لوگوں کی خامیاں تلاش کرنا چھوڑ دیں۔ جو کامیاب ہونا چاہتا ہے، تایا کی، چچا کی، بیٹوں کی اور دیگر پڑوسیوں کی، محلے داروں کی اور اپنے دوست احباب کی خامیاں تلاش کرنا چھوڑ دیجیے۔ کبھی بھی ایک کامیاب شخص کسی کی خامی تلاش نہیں کرے گا۔ آپ نے کسی بھی کامیاب آدمی کو دیکھنا ہے تو وہ آپ اسے دیکھیں گے کہ وہ کسی کی خامی تلاش نہیں کر رہا۔ کامیاب آدمی کی نشانی سنیے، جو بندہ کامیاب ہوتا ہے وہ اپنی خامی تلاش کرتا ہے، اور ناکام آدمی کسی کی خامی تلاش کرتا ہے۔ کامیاب اور ناکام کے اندر فرق یہ ہے کہ جو کامیاب ہونا چاہتا ہے یا جو کامیاب ہوگا وہ ہمیشہ اپنی خامی کو تلاش کرے گا، ڈھونڈے گا، اپنے اندر سے، باہر سے، کردار سے، افعال سے، اعمال سے اپنی خامی کو تلاش کرے گا۔ اور ناکام آدمی اپنی خامی نہیں دیکھے گا، نہ اپنی خامی خود تلاش کرے گا، نہ کسی کو تلاش کرنے دے گا۔ ناکام آدمی لوگوں کی خامیاں تلاش کرتا ہے۔ اب فیصلہ میں نے اور آپ نے کرنا ہے کہ ہم نے ناکام آدمی بننا ہے یا کامیاب آدمی بننا ہے۔ کسی کی خامی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر تلاش کرنے کا شوق چڑھ بھی گیا تو اپنی خامی کو تلاش کیا جائے۔ نمبر 8، رشتوں اور لوگوں کو بہت زیادہ جاننے کی کوشش نہ کریں۔ یہ باریک مسئلہ ہے۔
اس پر زیادہ روشنی میں ڈال نہیں سکتا۔ لوگوں کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو، احباب کو، اقربا کو زیادہ جاننے کی کوشش نہ کریں۔ بعض مرتبہ بندہ زیادہ جاننے کی کوشش کرتا ہے، ٹو میں پڑ جاتا ہے تو بزدل ہو جاتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے، ساتھ نبھا نہیں سکتا، ساتھ چل نہیں سکتا، قدم اٹھا نہیں سکتا۔ اور کئی ایسے بیچارے دیکھے ہیں کہ جو بڑی ٹو میں ہوتے ہیں، معلومات لینے کا ان کو بڑا شوق چڑھا ہوتا ہے، تو جو اس طرح ٹو میں پڑا ہو تو آپ اس پر مہر لگا دیں کہ وہ بے وقوفوں کا امام ہے۔ بے وقوف ہے جو بندہ لوگوں کی ٹو میں پڑا رہے، ہر وقت اس کو یہی شوق چڑھا رہتا ہے کہ میں اس کے بارے میں بھی جانوں، اس کے بارے میں بھی تلاش کروں، یہ کون ہے، کیسے کماتا ہے، کتنا کھاتا ہے، کیا لاتا ہے، کیا نہیں لاتا، یہ بنایا تو کہاں سے بنایا، یہ گاڑی، یہ بنگلہ، یہ کوٹھی، یہ مکان، یہ کاروبار، یہ دکان، یہ چیزیں، یہ کپڑا، یہ جوتی، یہ ساری چیزیں کہاں سے آئیں۔ جو بندہ بھی ٹو میں پڑتا ہے، رشتہ دار ہو، مثال کے طور پہ کسی رشتہ دار کی 70,000 روپے تنخواہ تھی، اللہ نے کرم کیا اس کی 1.5 لاکھ ہو گئی، تو اب یہ ٹو میں جو تھا پریشان آدمی، کیونکہ یہ ٹو ہمیشہ ٹو میں رہنے والا یہ خود بھی پریشان ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی پریشان کرتا ہے۔ اب اس کی 1.5 لاکھ ہو گئی تو یہ ہو سکتا ہے یہ ٹو میں پڑا ہوا شخص یہ حسد کا شکار ہو جائے اور اس کی آخرت برباد ہو جائے۔ تو ہمیشہ رشتوں اور لوگوں کو بہت زیادہ جاننے کی ضرورت نہیں، جتنا جاننا آسان ہے، جتنا جاننا ممکن ہے اتنا ہی صرف جانیے، زیادہ جاننے کی ضرورت نہیں جو کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ نمبر 9، کل کے اندیشے، کل کیا ہوگا، سب سے بڑا ہماری قوم کا مسئلہ، کل کیا ہوگا، لاک ڈاؤن نہ ہو جائے، کل کو فلاں کی پیمنٹ کرنی ہے، اگر سیل نہ ہوئی تو پیمنٹ کہاں سے ہوگی، کل کو بچوں کا کیا ہوگا، شادیوں کا کیا ہوگا، کاروبار کا کیا ہوگا، گھر کا کیا ہوگا، کمیٹیوں کا کیا ہوگا، کل کا اندیشہ، کل کا خطرہ، یہ انسان کو اندر ہی اندر سے برباد کر دیتا ہے، کھوکھلا کر دیتا ہے۔ ایسا انسان جو کل کے اندیشے میں پریشان رہتا ہے، آپ لکھ لیجیے یہ بات کہ وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جو آج اچھا کر سکتے ہیں وہ کریں، باقی سارے کا سارا معاملہ رب پہ ڈال دیں، رب جانے، اس کا کام جانے۔ جو آج اچھا کر رہا ہے کل بھی گمان یہ رکھیں کل بھی وہ اچھا ہی کرے گا، یہ گمان ہونا چاہیے۔ اور رب خود فرماتا ہے کہ میں بندے کے گمان کے مطابق ہی اس کو عطا کرتا ہوں۔ ایک بندہ گمان کرتا ہے میرا رب مجھے کروڑوں دے گا، بس وہ اچھا گمان کر لیتا ہے، حلال کماتا ہے، سچ بولتا ہے، نیک عمل کرتا ہے اور اللہ سے یہ گمان کر لیتا ہے کہ اللہ مجھے کروڑوں دے گا، اور اس گمان کی برکت سے رب ایک وقت آتا ہے اس کو کروڑوں ہی عطا فرماتا ہے۔